بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، سب سے بڑی برکت جو اس امت پر اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے، عطا ہوئی ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کی برکت ہے. بڑا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو ہم کو اور آپ کو اسلام کے لیے بہت پوچھتا. ایک عرب عالم سے ہم نے سنا کہ جس طرح سے ختم نبوت یہ اس امت پر سب سے بڑی برکت ہے، اسی طریقے سے جہد ختم نبوت کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی نحوست ہے. ختم نبوت والی محنت کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. جس طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اس کام کا ملنا امت پر سب سے بڑی نعمت ہے. پڑوس کی جماعت ملی موريتانيا میں، ساتھی ہم سے کہنے لگے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج امت ہر گناہ سے توبہ کر رہی ہے اور ہر گناہ کو گناہ سمجھ رہی ہے. ایک گناہ ایسا ہے جس کے گناہ ہونے کا احساس بھی امت کے اندر سے نکل گیا اور وہ اس دعوت کی محنت کا چھوڑ دینا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. جو غلط کاری میں بدکاری میں مبتلا ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اپنے وہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے. لیکن وہ گناہ جس کے نتیجے میں سارے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، جس طریقے سے دعوت کی محنت کا وجود میں آنا یہ ساری خیر کا وجود میں آنا ہے، ایسے ہی اس محنت کا چھوٹ جانا یہ سارے گناہوں کا وجود میں آنا ہے. اس لیے کہا کہ سارے گناہ چھوٹے ہیں، وہ محنت جس کے چھوٹ جانے میں سارے گناہ وجود میں آ رہے ہیں اس محنت کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ محنت اور یہ کام عطا فرمایا ہے اور ہمارے بڑوں پر اللہ تعالیٰ وقت کے اعتبار سے سیرت کی روشنی میں کام کو کھول رہے ہیں اور امت کے سامنے اگلا سبق پیش کر رہے ہیں. اگلا کیا بلکہ یہ پرانا سبق ہے جو امت کو یاد دلایا جا رہا ہے. مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہ کہنے لگے کہ یہ تیسرا سال اور دوسرا سال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا لکھا ہوا خط آج بھی موجود ہے، جس پر حضرت کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں حضرات کی دستخط موجود ہے. اہل علم سے مطالبہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے سے عمومی اعتبار سے اس کی آواز لائی. اور اس چار دیواری کی خاصیت یہ ہے کہ جو بات مشورے سے طے ہو جاتی ہے اور جو بات مشورے سے طے کر دی جاتی ہے اللہ اس کو عالم قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. ایسی جماعتیں مستقل پہنچ رہی ہیں علماء کرام کی. اس وقت ہماری جماعت پہنچی نظام الدین میں، وہاں کے رجسٹر میں اندراج ہوا تو ہماری 50ویں جماعت تھی. ابھی جب ہم واپس آئے تو 75 جماعتیں ہوئی اور ابھی ایک جماعت کرناٹک کی پہنچی اور ایک جماعت بنگال کی وہ تشکیل میں چل رہی تھی. جماعتیں آئیں مال کی بنیاد پر آنے والے نہیں آ رہے، اکثر آنے والے وہ ہیں انفرادی میں ان سے بیٹھے مذاکرہ کرے، ان کے آواز سمجھ میں آ رہے، سامنے آ رہے ہیں اور کس حال میں نکل رہا ہے. اب بولا یہ جماعت ہمیں ملی مراکش میں، پہلا ہی دن جب وہ پہنچی ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب ہے، نظام الدین سے ہماری روانگی تھی اور اسی دن خبر آئی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اجازت دی گئی نظام الدین سے کہ اگر آپ جانا چاہو اور تدفین کے بعد آپ ایئرپورٹ چلے جاؤ، آپ
کو اس بات کی اجازت ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں یہیں سے اپنے رخ پر جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمارے اپنے اس علاقے کی جماعت کو بھی اپنے راستے میں 1 سال کے لیے قبول کیا۔ مشورے سے ہمارا جو رخ تجویز ہوا وہ موریتانیہ، مراکش اور الجزائر تھا۔ دشواری کی وجہ سے الجزائر کا ویزا نہیں ہو سکا، تو پھر نظام الدین سے مشورے سے رخ جو ہے وہ قطر طے کیا ہے۔ قطر کے بعد پھر امارات، اور امارات سے ہماری اپنی واپسی۔ موریتانیہ یہ افریقہ کے ملکوں میں یہ ایسا ملک ہے جس کو اللہ رب العزت نے چند ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو صرف بر اعظم افریقہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی چیز دین سے اور علم سے ان کا شغف ہے۔ 70% ملک کی آبادی حافظ قرآن ہے، بلکہ وہاں کے ایک بڑے شیخ سے جب یہ بات کہی گئی کہ ہم نے یہ سنا کہ آپ کے ملک کی 70% آبادی حافظ قرآن ہے، کہنے لگے ہاں یہی تو رونا ہے، کسی زمانے میں یہ تعداد 100% تھی۔ 90% ملک کی آبادی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ساتھی کہنے لگے کہ یہاں ملاقاتوں میں آپ نماز کی ترغیب مت دینا، ہمارے یہاں تہجد میں 2 سے 3 صفحے بڑھ جاتی ہیں۔ علم کا حال یہ ہے کہ ہمیں ایک حافظ صاحب ملے، موریتانیہ کے ملاقات قطر میں ہوئی۔ ساتھیوں نے کہا نابینا ہے لیکن 25,000 سے زیادہ حدیثیں عربی متن کے ساتھ حفظ ہیں۔ اللہ نے ایک عجیب ان کو حافظہ اور عجیب ذہانت ان کو عطا فرمائی ہے۔ دعوت کی محنت کی برکت ہے، ایسی سادگی ہے ان کے اندر۔ بڑے بڑے عالم، ان کے یہاں عالم ان کو نہیں کہا جاتا جو 7 سال 8 سال مدرسے میں لگا کر کے سند مل گئی، بخاری میں جو ہے وہ بخاری سے شدہ پڑھ نہیں۔ وہاں کے ایک ساتھی ہم سے کہنے لگے کہ آپ تعارف میں یہ مت کہنا کہ علماء کی جماعت ہے، ہمارے یہاں عالم اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو سارے متون حفظ ہو چکے ہیں۔ اور ان کے یہاں ہے ویسے علماء، بیٹھے مالکی ہے وہاں پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق لوگ اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں مالکی کتاب الطہارت سے کتاب الفرائض تک، میراث تک از اول تا آخر حفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اگر کسی عالم کو کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اسے لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عالم ہے یا نہیں ہے۔ ایسا اللہ رب العزت نے، اور کام کی برکت سے کام بہت لیٹ پہنچا، 1980 کی دہائی میں کام وہاں پہنچا ہے، اور وہ بھی یعنی ہمارے حضرت جو فرمان ہے وہ انفرادی دعوت اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے۔ پورے ملک میں جو اس وقت یہ کام ہے وہ انفرادی دعوت کی برکت سے۔ ملک کا قافلہ حج کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں کے پرانے ساتھی ہیں، اس وقت بھی حیات ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم طواف کر رہے تھے اور ایک ساتھی ہمیں ملا بر صغیر کا، اس نے دوران طواف میں، لوگ رہتے ہیں طواف میں ملاقاتیں، کئی ملک کے لوگ ہیں، اس سے بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کام آپ کے یہاں دعوت کی محنت اور یہ تبلیغ کی محنت آپ کے ملک میں ان کے لیے وہ چیز غیر معروف ہوگا کہ ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کو کام کی ترغیب دی، کام سمجھایا اور کہا کہ تمہارے پڑوس کا ملک ہے، وہاں جماعتیں آتی ہے، اگر آپ حضرات استقبال کرو تو جماعتیں آپ کے یہاں بھی آ جائیں۔ وہ 10-15 منٹ کی اس کی گفتگو، طواف کے بعد وہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، یہ حج کے بعد اپنے ملک میں واپس آئے اور وہاں آ کر کے کام کی بنیاد پڑی۔ آج اللہ کا فضل ہے 50,000 کے قریب لوگ چلا چارما لگائے ہوئے پورے ملک میں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اتنی سادگی اور ربوبیت کے ساتھ آپ پہچان نہیں سکیں۔ وہاں ہمارا جو ہے وہ کیپٹل میں رہتا ہوا، پھر مشورے سے یہ طے ہوا کہ یہاں کا ایک علاقہ ہے اور وہ سمندر سے لگا ہوا ہے، بحر اٹلانٹک ہے،
سب سے بڑا دنیا کا سمندر ہے، اس سے لگا ہوا وہ جزیرہ نما ہے، وہاں کا سالانہ اجتماع ہے۔ اگر آپ حضرات وہاں چلے جائیں تو محنت بھی ہو جائے گی اور اجتماع کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ پڑ جائے گی۔ مشورے سے ہم وہاں میں 500 کلومیٹر پورا سفر ایسا ہے، کئی 100 کلومیٹر آپ چل لو، سوائے ریگستان کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت احساس ہوا کہ 1400 سال کے بعد ہمارے پاس بہترین سواری ہے اور یہ راستے اور سڑکیں بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صحابہ کس حال میں ان ملکوں کے اندر پھرے ہیں اور ان ملکوں کے اندر چلے ہیں۔ پورا ملک 100% عربی بولنے والا ہے، اور کئی ایسے ملے جو قبیلہ انصار سے ہیں، اور کئی ایسے ملے جو سادات ہیں، صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کی نسبت ہے۔ ایسے وقتوں میں ان کا صحابہ کا نظر، بعض علاقے وہاں کے اتنے گرم ہیں 50 سے زیادہ وہاں پر ٹیمپریچر درجہ حرارت گرمی میں پہنچ جاتا ہے، آپ زمین پر لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، وہ بالو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آگ کے انگارے ہیں۔ ہمارا رخ طے ہوا، وہاں پر گئے، ساتھیوں کو چھوڑا، ان سے پوچھا تو کہا کہ ہمارے یہاں سالانہ اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے 10 حلقے ہیں، جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر اس طریقے سے آپ کرو گے آپ کا عمل تو محدود ہو جائے گا، کام بڑھے گا کیسے؟ آپ ایسے کرو، ہمارے ایک ساتھی حلقوں میں تقسیم ہو جائے، آپ کے ساتھی ان کے ساتھ لگ جائے اور ہر مسجد میں محنت ہو، عمومی اعتبار سے اجتماع کی آواز لگے تاکہ اجتماع کی برکت سے عمومی عملہ کام کے اندر آئے اور پرانے قربانی کے اندر آگے بڑھے۔ پوری ترتیب ان کو بتائی کہ جو ہمارے اجتماعات کی محنت سے ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے اور اس ترتیب پر محنت بھی کام ہوا ماشاءاللہ۔ ان کا کہنا یہ تھا، بہت خوش ہوئے اجتماع ہوا، کہتے تھے پہلے ہمارے یہاں تعداد 3000 سے 25 جڑتی تھی، اب ماشاءاللہ اس مرتبہ تعداد 4000 سے 4500 جمع ہوئی۔ پہلے جماعتیں جو ہے وہ 28 سے 30 نکلتی تھی، اس مرتبہ جماعت ماشاءاللہ نقل و حرکت اور محنت کی برکت سے 45 جماعتیں چلے چارواں کے اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر 3.5 مہینہ رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ پھر ہمارا اگلا رخ جو ہے وہ مراکش کا تھا، دونوں ملک کی سرحدیں لگی ہوئی ہے، اس لیے بائی روڈ بھی وہاں پر جانا ہوا۔ مراکش برسوں کے بعد یہاں ہندوستان کی جماعتیں پہنچ رہی ہیں، ویزا نہیں ملتا تھا کسی زمانے میں، اب آن لائن ویزا ہونے کی وجہ سے جماعتیں آسانی کے ساتھ پہنچ رہی ہیں۔ اتنا تقاضا وہاں پر ملکوں میں جماعت کا، وہاں کے ذمہ دار سے جب ہم نے رابطہ کیا وہ کہنے لگے کہ آپ کتنے دن کے لیے آ رہے؟ ہم نے کہا کہ 1 مہینے کا ویزا ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 180 شب گزاری کے مقامات ہیں اور سب کا تقاضا جماعت ہے، پورے ملک میں کوئی جماعت نہیں ہے، آپ کی جماعت آئے گی، اتنا تقاضا ہمارے اپنے یہاں پر۔ ہم نے کہا کہ نظام الدین میں ہمیں یہ ہدایات ہے کہ پورے ملک میں نہ پھیلا جائے، کسی ایک علاقے کو محنت کا میدان بنائے۔ کہنے لگے بہت ہم نے کوشش کی کہ بعض علاقوں کے اندر ہی جماعت رکھے، اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھیوں میں مار پیٹ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے 3000 کلومیٹر کے ایریے میں 1 مہینے کا رخ انہوں نے ہمارا طے کیا۔ روزانہ 100 سے 150 کلومیٹر کے ایوریج نکلا، جماعت کو جو ہے وہ چلنا پڑا، ہر جگہ جو ہے وہ جماعت پہنچی ماشاءاللہ۔ ایسا استقبال وہاں پر اور ایسا کے اندر جو ہے وہ جوش اور جذبہ، رونے لگتے تھے اور کہتے تھے برسوں سے ہماری تمنا ہے نظام الدین کی جماعتیں ہمارے علاقوں کے اندر آئے۔ بڑے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام میں لگے ہوئے ہم جیسے بچوں کو وہ مشائخ کہہ کے بلاتے تھے، آپ مشائخ ہو، آپ ہمارے استاد ہو، آپ بہر و مرکز سے آ رہے ہو۔ بلکہ ایک علاقے میں شب گزاری کی بات ہوئی، وہاں کے ذمہ دار کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ان باتوں کو سننے کے لیے لاکھوں خرچے کر کے نظام الدین جانا پڑتا تھا، اللہ کا احسان ہے اللہ نے فری میں وہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھوا دی۔ ایسی تڑپ ہے ان کے اندر ہندوستان پہنچ کر کے کام کو سیکھنے کی۔ وہاں ساتھی کہنے لگے 15 مرتبہ ہمیں پی سی گئے، ہم کو وہاں سے واپس کر دیا گیا، ہمارا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا، ہم کو ویزا نہیں دیتے آنے کے۔ ایک ساتھی اتنی تڑپ کر کے ہم سے ملا، کہنے لگا ہم سے دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس 4 دیواری میں پہنچا دے، نہیں کچھ تو میں وہاں برتن دوں گا، وہاں جو خدمت مل جائے، جھاڑو لگانے کی، صفائی کرنے کی، میرے دل کی کوئی تمنا نہیں ہے، بس ایک آرزو یہ ہے اللہ پاک اس سرزمین پر جو ہے وہ پہنچائے۔ بڑی
برسوں کے بعد مستورات کی جماعت وہاں کی تیار ہوئی اور اللہ کا کرنا یہ کہ ان کو ہندوستان کا ویزا ملا. ساتھی کے بقرعید کا موقع تھا, کہنے لگے بقرعید کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی اس جماعت کے ہندوستان پہنچنے کی خوشی ہے. وہاں پر جو ہے 1 مہینہ رہنا ہوا, ویزا نہیں پڑتا ہے تو ہم کو واپس موریتانیہ آنا پڑا. پھر 10-15 دن کے بعد دوبارہ ویزا جو ہے ہم نے جو اس کی درخواست رکھی تو 1 مہینے کا ویزا اور پڑے گا. پھر کچھ علاقوں میں ہمارا اپنا رہنا ہوا. ہر جگہ ماشاءاللہ پرانے ساتھی جڑتے تھے, جمع ہوتے تھے, اتنی طلب کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. ہماری عربی ٹوٹی پھوٹی, ان کی مادری زبان ہے لیکن پلک نہیں جھپکتی تھی, ان کی آنکھ نہیں جھپکاتے تھے. 2 زانو ایسی توجہ اور عظمت کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہی ہمارا اپنا سبق ہے. بہت بنیادی کام سے ان کو جو ہے وہ مسجد آبادی کی محنت کا مذاکرہ موریتانیہ میں ہوا. وہ اتنی حیرت سے کہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے. ہمارے یہاں تو آبادی کا دن فکس ہے, کہیں سنیچر کو مسجد آبادی ہے, کہیں اتوار کو مسجد آبادی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کرنے کا عمل ہے. ان کو کہا گیا نہیں, اس سے مقصود تو 24 گھنٹے مسجد کو اعمال نبوت, اعمال دعوت, اعمال عبادت, اعمال تربیت سے آباد کرنا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ماشاءاللہ مراکش کے اندر بھی محنتیں ہوئی. ہر جگہ 100% مجمع اس بات کے لیے تیار کرتا تھا ویزا مل جائے سارے کام ہم آگے پیچھے کر دیں گے, ہم ہندوستان حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. اسٹوڈنٹ کی بھی اوپر محنت ہوئی. وہاں پر مراکش والوں کا بڑا المیہ, ان کا رونا یہ ہے کہ آپ محنت کر کے دعا کرو, ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. جتنے کام کرنے والے ہیں وہ سب 50 سال اور 50 کے اوپر 60 سال کے اوپر نوجوان 100 میں سے 1 تو آپ کو دکھیں گے. سارا نوجوان جو ہے وہ باطل کی ایسی محنت ہے, موبائلوں کے ذریعے سے, کھیل کود کے اندر بڑے بڑے جو ہے جیسے ہمارے یہاں ہوٹلیں ہوتی ہے نا, ایسی 5-10 ہوٹلوں کو ملا لے تو ان کے یہاں کا ایک مقہا, قہوہ پینے کی جگہ, اس کو مقہا کہتے ہیں, وہ جو ہے وہاں پر بنے ہوئے ہیں. مسجد ہے, اس کے سامنے جو ہے وہ بالکل ہوٹل ہے. مسجد کے اندر ایک سا مالک ملے گی اور وہاں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. بڑی بڑی جو ہے وہ ڈبے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایسا مشغول ہے, مگن ہے, ان کو کسی چیز کا احساس اور افسوس نہیں ہے. وہاں کے نوجوان یعنی برہنہ لباس میں مسجد کے اندر آ گئے. بہرحال اسکول کی چھٹیوں کا موقع تھا, وہاں پر جو ہے وہ ان کو بھی جوڑا گیا اور ماشاءاللہ اچھی تعداد ہوئی. ان کی تشکیلیں ہوئی, چلے کی جماعتیں, ان کی اندرون ملک میں طلبہ کی جماعتیں الحمدللہ روانہ ہوئی. مستورات کی سروزہ جماعتیں, مستورات کا بھی جوڑ ہوا. ہر جگہ ساتھی یہ چاہتے تھے مقامی کہ جتنے طبقات ہیں ان سب کو جوڑ لیا جائے تاکہ جو ہے وہ ہر طبقے کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. ماشاءاللہ اس طریقے سے محنت ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مراکش سے جو ہے قطر ہمارا آنا ہوا. بڑے اختصار کے ساتھ ماشاءاللہ کارگزاریاں آتی رہے گی. یہ ہے کہ قطر میں بھی حالات کی وجہ سے 1 سال سے نظام الدین کی جماعت نہیں پہنچ پا رہی تھی. اور ہماری جماعت کا بھی جو ہے بالکل 1 ہفتہ ویزا مراکش کا ختم ہونے میں تھا اور کوئی کارروائی ابھی قطر سے شروع نہیں ہوئی تھی. امید یہ تھی کہ بہت مشکل ہے وہاں پہنچنا, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 1-2 دن کے اندر ترتیب بن گئی اور ماشاءاللہ وہاں کا ویزا آ گیا. ہماری جماعت جب پہنچی تو ساتھی کہنے لگے تقریباً سال بھر کا عرصہ ہو گیا نظام الدین کی اب پہلی جماعت پہنچی. وہاں پر جماعت پہنچی, پہلے ہی ہفتے منگل کو ان کا بھی مشورہ ہوتا ہے, سارے عرب وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا اپنی جماعت کی نوعیت بتا کر کے تھوڑا سا جو ہے وہ ترغیبی بات کریں. جب ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ یہ دوسرے سال کی جماعت ہے تو وہ 2-3 مرتبہ پوچھتے تھے کہ سال کی جماعت ہے, پورے سال کی جماعت ہے, آپ اس درمیان میں گھر نہیں جاؤ گے, آپ اس درمیان میں ہندوستان نہیں جاؤ گے. کہ نہیں, پورا سال مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم جائیں گے. اتنی حیرت اور تعجب کہتے, بلکہ ایک پرانے ساتھی یہ کہنے لگے کہ ان دوسرے سال کی جماعتوں نے ہمارے لیے کام نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں چھوڑا. تشکیل ہوئی تو ماشاءاللہ پورے 3 مہینے کے لیے عربوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جماعت صرف عربوں میں کام کرے. اتنے یعنی استقبال کے لیے پرجوش طریقے میں ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے پیش کر رہا تھا کہ جماعت ہمارے اپنے یہاں پر آئے. اور ماشاءاللہ اتنا اکرام کہ ہمارے پیٹ کو چھونے نہیں دیتے تھے. ان کے بچے جن کے یہاں ہمارے ملکوں کے 8-10 لوگ ان کی نوکری کر رہے ہیں, کوئی ان کا کھانا بنا رہا ہے اور کوئی ان کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے, کوئی ان کے یہاں ڈرائیورنگ کر رہا ہے, کوئی ان کے یہاں صاف صفائی کر رہا ہے, وہ ہماری بیگوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کہ تم مسجد میں چلو ہم تمہارا سامان اٹھائیں.
ان کے بچے، ان کے گھر والے ایسے لگے رہتے تھے کہ جب تک جماعت کھا کر کے فارغ نہیں ہو جائے گی، ان کا چھوٹا بچہ بھی کھانے میں نہیں بیٹھتا تھا، ہم کھا کے اٹھتے تھے، جو بچا رہتا تھا وہاں سے کھاتے تھے، خاندان کو جوڑ لیتے تھے کہ ہندوستان کی جماعت، علماء کی جماعت دوسرے سال کی جماعت آئی ہوئی ہے، پورے خاندان کو، قبیلے کو جو ہے وہ جوڑ کر کے ایسے خوش رہتے تھے، پورا بکرا جو ہے وہ کاٹ کر کے دعوتیں کر کے سب کو جوڑتے تھے۔ یعنی ایک عجیب ان کے اندر جوش اور جذبہ، اور ماشاءاللہ اس اعتبار سے وہاں پر بھی تشکیلیں ہوئی، ان حضرات کو بھی ہندوستان آنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی گئی، کچھ ساتھی تیار بھی ہوئے، کچھ ساتھی مراکش میں حضرت کی حاضری تھی، وہاں کا اجتماع جوڑ تھا، ایک جماعت الحمدللہ پرانے ساتھیوں کی وہاں بھی پہنچی، چلے کا وقت لے کر کے وہاں بھی انہوں نے وقت لگایا۔ ماشاءاللہ دیکھنے میں جو کام میں لگے ہوئے ہیں اور جن کو کام میں اللہ نے لگایا ہے، ان کے اندر صفات، ان کے اندر خوبیاں، ان کے اندر مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے کہ ہماری جماعت بیٹھی مشورے کے بعد، کیا محسوس کیا حضرات نے، کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت عربوں میں اللہ نے وہ صفات رکھی ہے جو ہر داعی کے اندر لازمی طور پر ہونا اس کام کے لیے ضروری ہے۔ مولانا فرمانے لگے ہاں میں نے بھی غور کیا کہ عربوں میں کون کون سی صفات ہے، اور لکھا بھی ایک مرتبہ تو 22 صفات میں نے ان کی لکھی، ان کے اندر واقعی میں وہ ساری صفات جو ہے موجود ہے۔ اتنی سادگی، اتنے سادہ، وہاں ملک کا بادشاہ قطر کا، اس نے ہماری جماعت کو مدعو کیا، ایک نیا آدمی جس نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے وہ پہچان نہیں سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کا خادم، یہ بادشاہ ہے یا بادشاہ ہے۔ ایسی سادگی کے ساتھ ملکوں کا سفر اللہ نے کروایا ہے، ساری مسجدوں میں کام کھلا ہوا ہے، مسجدوں کے ائمہ کو اوقاف کی طرف سے یہ خط جاری کیا گیا، آنے والی جماعتوں کا استقبال کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ 80 سے زیادہ ملک کے لوگ وہاں پر جو ہے وہ روزی کی، معاش کی تلاش میں، قطر چھوٹا، ہمارا ضلع ناسک سے بھی چھوٹا ملک ہے، ضلع ناسک سے بھی چھوٹا ملک ہے، بڑی جنسیات کے لوگ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر محنت میں ہیں، کام میں ہیں۔ ماشاءاللہ جو عرب حضرات کام کرتے ہوئے ہیں، واقعی کام کو کام بنا کر سالانہ 4 ماہ کی ترتیب، 100 سے زیادہ ساتھی ایسے ہیں عرب مقامی جو سالانہ 4 ماہ کی ترتیب پر ہیں، پیدل جماعتیں، بغیر سواری کے، بغیر موبائل کے، بغیر کسی خادم کے، پیدل پورے ملک کے اندر 4 ماہ لگائے۔ ایسے یعنی آپ ان کے حیثیت کو اگر دیکھنے جاؤ، ایک جگہ ہمارا قیام ہوا ایک عرب ساتھی کے یہاں، ہم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ یہاں پر یا کیا آپ کی جاب ہے، سروس ہے، کیا ہے آپ کے ذمہ؟ وہ کہنے لگے ملک کے جو وزیر تعلیمات ہوتا ہے نا، اس کے عہدے پر میں چند سال رہا ہوں، ملک کے اندر جو بھی کتاب شائع ہوتی ہے اور جو بھی سلیبس وغیرہ رہتا ہے، میری پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ ملک کے اندر وہ نافذ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ تو مستقل ہمارے ساتھ ہیں۔ کہنے لگے کیا کروں، کام کے لیے وقت نہیں مل رہا تھا، میں نے اپنی وہ وزارت چھوڑ دی، پورا وقت دعوت کے لیے فارغ ہے، پورا وقت دعوت کے لیے، اور زیادہ وقت نہیں ہوا، ہم نے سمجھا کہ یہ برسوں سے کام میں لگے ہوئے، پوچھا تو کہنے لگے 3 سال پہلے میرا وقت لگا، سالانہ 4 ماہ پیدل اپنے علاقوں کے اندر پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور مسجدوں کے اندر قیام کر کے دیہاتوں میں اور جو ہے وہ گاؤں کے اندر جو کام کو جو ہے وہ جما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صفات ان کے اندر، خوبیاں، پیر جمعرات کے روزے کا اہتمام، تحیۃ المسجد کا اہتمام، غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، آپ کسی کے بارے میں تذکرہ کرو فوراً آپ کو روک دیں، ایسی صفات صبر ان کے اندر، اکرام ان کے اندر، اخلاق ان کے اندر، اکرام کی صفت، اخلاق کی صفت، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفات ہیں محنت کے نتیجے میں ماشاءاللہ۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنے میں آیا، جن کا تعلق کام سے نہیں ہے یا جو کام میں نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، جیسے ہے نا کہ آدمی بنے گا، مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اللہ وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک یہ سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کام کے اندر اس کا تعلق اور نسبت نہیں ہوگی، زندگیاں ایسی جہالت اور بے دینی کی کھائی کے اندر جائے گی، انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے ہی زندگیاں ہیں
ایک جگہ ملاقات میں ہم گئے، مقامی عرب حضرات ہیں جن کا سلسلہ نسب صحابہ سے مل رہا ہے۔ ہم نے ان سے کہا اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی ہے، صحابہ کی اولادیں ہیں۔ کہنے لگے وہ گئے ان کے ساتھ ان کی بات کی، تم ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے ہو، تمہارے ملک میں کفر بھرا ہوا ہے، تمہارے ملک میں شرک بھرا ہوا ہے، اور اتنی بڑی آبادی تمہارے ملک کے اندر ہے، تم ہمیں سکھانے کے لیے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم سکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ آپ کے باپ داداؤں کی محنت اور قربانی کے نتیجے میں ہے، لیکن ابھی یہ محنت صرف 25% تک پہنچی ہے، ہمارے ملک کا 75% طبقہ ابھی بھی آپ حضرات کی آمد کا منتظر ہے۔ ہم تو صرف آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے باپ دادا کا لگایا ہوا باغ اور آپ کے باپ دادا کا لگایا ہوا یہ شجر جو اس وقت میں مرجھا رہا ہے اور آپ لوگوں کی آبیاری کے نتیجے میں ہے، ہم تو اس کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ وہ بہت متاثر، بڑے متاثر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ نے جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں اپنی امت پر فقر و فاقے کا مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی امت پر اس بات کا ڈر ہے کہ ان کا دنیا کو اجیر دیا جائے۔ وہ چیز ہے، اللہ نے اتنی دنیا انہیں دے دی ہے، ان کو بھی نہیں پتا۔ ہمارے جو انڈیا اور پڑوس ملک کے ساتھی وہاں کام کرنے والے ہیں، وہ کہنے لگے اللہ نے ان قطر والوں کو گیس کا ایسا ذخیرہ دیا ہے کہ 200 سال تک اگر یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ان کی نسلیں بیٹھی رہیں، ان کی روزی روٹی کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی۔ 200 سال ایسے پریشر کے ساتھ کہتے تھے، پانی پھٹ جاتے ہیں، ایسے ذخیرے جو ہے وہ پانی کی شکل میں دے رہے، اتنا۔ یعنی ایک جگہ ہم ملاقات کے لیے گئے عرب ساتھی کے یہاں، تو بیٹھے تھے، مجلس ہے ان کے یہاں، اس کا بڑا اہتمام ہے۔ گھر پیچھے ہوتا ہے، آگے کے حصے میں جس کو ہم کہیں گے دیوانیہ اور بیٹھک روم، وہ عربی میں اس کو مجلس کہتے ہیں۔ مجلس ہر گھر میں رہتی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے وہ بنگلہ دیش کا ایک لڑکا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ پرندہ لے کر کے کھڑا۔ جب تک ہم وہاں تھے ہم نے دیکھا کہ وہ پرندہ لے کر کے بعض پرندہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے۔ ہم باہر نکلے تو ایک دوسرا جو خادم تھا جس کے ذمہ چائے وغیرہ پلانا تھی، ہم نے پوچھا کہ یہ بندہ کھڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں، اس کی ڈیوٹی اور سروس ہی یہ ہے، شیخ کو یہ بعض پرندہ بہت پسند ہے، تو صبح سے شام تک یہ ان کے سرہانے صرف لے کر کے کھڑا رہتا ہے۔ 3000 ریال ہندوستانی، 70,000 روپے اس کی تنخواہ ہے۔ کام سامنے نہیں ہے، محنت سے تعلق نہیں ہے، جان مال کا سرمایہ ایسے بے دریغ غلط یعنی خواہشات پر اور جو ہے وہ اپنی جی کی چاہتوں پر لگ رہا ہے۔ اتنا ہے کہ ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ محنت کے ذریعے سے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، قطر کے اندر بھی ماشاءاللہ تشکیلیں ہوئی اور جماعتیں ماشاءاللہ مستورات کی بھی پہنچی۔ ایک جماعت جو پہنچی تھی ماشاءاللہ سعید بھائی جو وہاں نصرت میں گئے، ان کے ساتھ وہ ساتھی ناندیڑ کے اندر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی ساتھی جو ہے وہ مختلف مہینوں میں آ رہے ہیں۔ وہاں سے پھر جو ہے ہمارا رخ امارات کا تھا۔ یہ بھی سارے عالم علاقے، اللہ معاف فرمائے، اس وقت میں کام کی کنڈیشن وہاں پر اور کام کی جو ہے وہاں پر سطح یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر اگر دعوت کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو گویا اس ملک کے اندر آپ سب سے بڑے مجرم ہو۔ جب ہمارا رخ طے ہوا اور ہم نے وہاں کے ساتھیوں سے رابطہ کیا، ہمیں کہا گیا کہ یہ ملک کے ذمہ دار ہے، آپ کارروائی کے لیے ان سے رابطہ کرو۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ ہماری جماعت ہے فلاں جگہ کی ہے، فلاں اتنا وقت ہمارا ہو گیا اور ہمارا اگلا رخ نظام الدین صاحب کے آتا ہے۔ انہوں نے فوراً اگلا جو ہے وہ میسج ہم کو دیا کہ آپ جماعت کا لفظ استعمال نہ کریں، ہمارے یہاں کوڈ ورڈ چلتا ہے، ہمارے سارے فون ٹریک ہوتے ہیں، اگر جماعت کا لفظ آپ نے کہہ دیا نا، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، سیدھا آپ کو اپنے گھر بار فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ لائیں گے، اگلے فلائٹ سے آپ کو بٹھائیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ کا خطر امارات آنا اس پر بیٹھ لگائیں گے۔ اتنا ساتھیوں میں ڈر ہے، خوف ہے۔ وہاں کے مشورے میں، ہفتہ واری مشورے میں سب سے بڑا امر اور سب سے کہنا چاہیے بنیادی امر ان کے لیے یہ رہتا تھا کہ ان جماعتوں کو رکھے گا۔ فون اٹھانے کے لیے ساتھی تیار نہیں ہے، ہفتہ پر ساتھی آنے کے لیے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی ہمیں جو ہے وہ مخبری نہ کر دے، کوئی جو ہے وہ خبر نہ کر دے۔ کئی ساتھیوں کو دکھانا بھی گیا، واقعی حقیقت بھی ہے، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہماری جماعت کو انہی حالات کی وجہ سے تقسیم ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا نہیں، 7 ساتھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو
پھر 4 ساتھی ایک جگہ اور 3 ساتھی جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے اندر ان کا رخ بنا. 4 ساتھیوں میں بھی آپ ایک ساتھ مسجد نہیں جا سکتے ہیں, جماعت معلوم نہ ہو. ایک ساتھی جائے 5 منٹ کے بعد دوسرا ساتھی, ایسے یعنی ڈر خوف کے عالم میں کسی کو جوڑ نہیں سکتے. زیادہ مجمع جو ہے وہ آپ جمع نہیں کر سکتے. محسوس یہ ہوا دین کے کام کرنے میں ساری پابندیاں رکاوٹ ہے. اللہ معاف کرے, گناہ کے اندر, بے حیائی کے اندر, سارے فواحش و منکرات کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. ایک ساتھی ہم کو وہاں پر ملے, ان کے روم کے اندر ہمارا قیام تھا, ان کی ہوٹل تھی وہاں پر. تو بات بات میں وہ کہنے لگے کہ ہمارا